नार्सिसिस्ट आपको रोते हुए तड़पते हुए देखेगा तो मुस्कुराएगा, خوش ہوگا. खुश होगा. आप दुख में होंगे. जो इनके सबसे ज्यादा करीब लोग होते हैं, ये ऐसी नफ्सियाती बीमारी है जिसको हम बहुत जो है वो स्वेर किस्म की नफ्सियाती बीमारियों में कंसीडर करते हैं कि एक नार्सिसिस्ट बंदा जिसका इलाज भी मुमकिन नहीं है. आपको पता है कि इनको सिर्फ हम साइकोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं. इसके अलावा एक नार्सिसिस्ट बंदा जब तक खुद ना ठीक होना चाहे तब तक इसको ठीक नहीं किया जा सकता. لیکن وہ مانے گا کب کہ میں نارسسسٹ ہوں؟ وہ مانے گا نہیں, کبھی نہیں مانے گا. وہ تو سپیریئر ہے نا, وہ تو ایکسٹریم لیول پر اپنے آپ کو پسند کرتا ہے, وہ تو خود پسندی کا شکار ہے. تو وہ کیسے مانے گا کہ وہ غلط ہے؟ وہ تو ہر جگہ پہ ٹھیک ہے. آپ کو ہی ماننا پڑے گا کہ آپ غلط ہیں, اور یہ آپ کو مجبور کر دیں گے کہ آپ کو ایسا لگے گا کہ غلطی میری ہے. اگر آپ کسی نارسسسٹ بندے کے ساتھ چل رہے ہیں, ریلیشن شپ میں ہیں, تو آپ سمجھ لیں آپ کی زندگی ختم ہو گئی ہے. آپ سمجھ لیں کہ آپ پھر اب جو ہے نا وہ کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکتے. ایک دم اچھے بن جائیں گے اور ایک دم جانوروں سے بھی بدتر سچویشن اختیار کر لیں گے. یہ نارسسسٹ بندہ ہے. آپ کو جان بوجھ کے غصہ دلائیں گے, ایسی حرکتیں کریں گے جس سے آپ کو غصہ چڑھے. آپ کو جو چیز ناپسند ہوگی ان کے پارٹنر کو, وہی حرکت جو ہے وہ بار بار دہرائیں گے, اور پھر آپ کو بے وقوف کہیں گے, آپ کو پاگل کہیں گے, آپ کو غلط جملوں سے جو ہے وہ نوازیں گے, اور اس کے بعد لوگوں کے سامنے آپ کو ذلیل کریں گے اور بتائیں گے کہ یہ غلط ہے, یہ مجھ پہ شک کرتی ہے. میں تو اسے منع کرتا ہوں. اگر کوئی مرد جو ہے وہ نارسسسٹ ہے تو وہ عورت پہ شک کرنے کا الزام لگاتا ہے کہ یہ عورت مجھ پہ شک کرتی ہے, یہ عورت مجھے ذہنی طور پہ بیمار کر رہی ہے, یہ عورت مجھے ذہنی طور پر جو ہے وہ تکلیف دے رہی ہے. اور اگر کوئی عورت نارسسسٹ ہے تو آپ یقین کریں کہ وہ جو ہے وہ مرد پہ الزام لگا رہی ہوگی کہ یہ مرد مجھے مارتا ہے, مجھ پہ تشدد کرتا ہے, یہ مرد میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی, یہ تکلیف دیتا ہے مجھے. یہ لوگ جان بوجھ کے آپ کو آپ کی شناخت تک جو ہے وہ بھلا دیتے ہیں. آپ بھول جاتے ہو کہ آپ کیا ہو. ان کے ساتھ چلتے چلتے آپ اپنے آپ میں غلطیاں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہو. آپ اپنی فیملی اچھا, ان کا ایک اور بڑا برا اور گھٹیا قسم کا ہتھیار ہے. اچھا کیا؟ یہ نارسسسٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا, اپنے ساتھ چلنے والے لوگوں کو ان کے دوستوں, قریبی لوگوں, ان کے اور جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, اور ان کی فیملی سے دور کر دیتے ہیں. دور کر دیتے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بندہ جو ان کے سب سے زیادہ کلوز ہے وہ صرف ان کے کلوز رہے, روزانہ اپنی تذلیل کروائے, روزانہ ان کی یا تو تعریف کرے, اور اگر ان کی کوئی غلطی پکڑی جائے تو وہ خاموشی اختیار کرے. اور اگر وہ بندہ کہیں اور کسی اور کے ساتھ خوش رہنا چاہتا ہے تو یہ اس کے ساتھ خوش نہیں رہنے دیتے. یہ ریونج پہ اترتے ہیں, پروپیگنڈا کرتے ہیں جی. آپ کی ذات میں کیڑے نکالیں گے, آپ کی غلطیاں یاد کرواتے رہیں گے, آپ کے بارے میں جو ہے وہ جتنا زیادہ جو ہے وہ سوچیں گے اتنا زیادہ آپ کو جو ہے وہ غلط تصور کرواتے رہیں گے کہ آپ غلط ہو. آپ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیں گے کہ آپ غلط ہیں. بندہ خود کو غلط تسلیم کرے گا. اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے ہر جگہ پیش کرنا تو ان کا ایک اولین فریضہ ہے, فرض ہے ان کا. وہ تو یہ کرتے رہیں گے. اگر کوئی مذہبی انسان نارسسسٹ ہو تو لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں باعث برکت ہوں ان سب کے لیے, باعث رحمت ہوں, میرے ہونے سے ہی یہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں, میں لکی چارم ہوں ان کے لیے. جی, کیونکہ لوگوں کو تو یہ پتا ہے کہ یہ ایک مطلب جو ہے بڑا بندہ ہے, یہ اسلام کا لمبردار ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ وہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہو تو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ اسلام کو پریٹینڈ کرے گا, اور اس کی ایک غلط حرکت جو ہے وہ کتنے اس کے فالوورز پر جو ہے وہ اثر انداز ہوگی. تو اس لیے ذہنی بیماریاں ضروری نہیں ہے کہ ذہنی بیماریاں صرف جو ہے وہ عام لوگوں میں ہو, یہ خاص اور بڑے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہیں. ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی ذہنی بیماریاں ہو سکتی ہیں, وہاں بھی نارسسزم ہو سکتی ہے, نارسسسٹ لوگ ہو سکتے ہیں. آپ کے جو ہے وہ ارد گرد آپ کے ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیسر, کسی عہدے پہ فائز کوئی بندہ بھی نارسسسٹ ہو سکتا ہے. آپ کا اپنا شوہر, بیوی, بچے, کوئی بھی نارسسسٹ ہو سکتا ہے. ایون آپ کے اسلامک اسکالرز, آپ کے جو ہے وہ پڑھانے والے, آپ کے سمجھانے والے, اگر خدا نہ خواستہ وہ نارسسسٹ ہوں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ بس وہ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس مقام پہ لے آئیں گے جہاں وہ آپ کو نعوذ باللہ یہ کہیں گے کہ میں ولی اللہ ہوں, بس میری ہی بات ماننی ہے اور کسی کی بات ہی نہیں ماننی. اور جب آپ ان کے مطابق نہیں چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو پھر وہ آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے, پھر وہ ریونج پہ اتریں گے, پھر وہ آپ کے خلاف جائیں گے, پھر وہ آپ کے بارے میں غلط باتیں کریں گے, پھر وہ آپ کو گندا کریں گے, پھر وہ آپ کو ذہنی ٹارچر کریں گے. دنیا کی سب سے تکلیف دہ چیز ذہنی ٹارچر کرنا ہے. دنیا میں آپ کسی کو مار لیں, کوڑے مار لیں, کسی کو تکلیف دے لیں, وہ زخم جو ہے وہ بھر سکتے ہیں, لیکن ذہنی طور پہ دیا گیا زخم جو ہے وہ کبھی زندگی میں نہیں بھرتا. آپ جب کسی کو, یہ نارسسسٹ لوگ جب کسی کو ذہنی طور پہ ٹارچر کرتے ہیں تو یہ اس کی پرسنالٹی میں سے اس کا چارم نکال دیتے ہیں, اس کی خوشی نکال دیتے ہیں, اس کو تکلیف اور اذیت کے اس مقام پہ پہنچا دیتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی زندگی سے نفرت کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ غم عاشقی تیرا شکریہ, میں کہاں کہاں سے گزر گیا.
تو یہ اس طرح کے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ رہتے ہوئے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تو نے مجھے اتنا حوصلہ دیا کہ میں نے اس آدمی کو برداشت کر لیا اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوں یا گزار رہی ہوں. جہاد کر رہی ہیں. جہاد سے کم نہیں ہے, بدترین لوگ ہیں